کہ حضرت ابو امام یوسف علیہ الرحمہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ابھی چھوٹے ہی تھے، چند سال کے تھے، تو والدہ نے ان کو درزی کی دکان پر چھوڑا کہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کو درزی کے پاس چھوڑ دیا، اور درزی سے طے ہو گیا کہ 10 درہم وہ ہر مہینے دے گا۔ اب امام ابو یوسف علیہ الرحمہ درزی کی دکان پہ جانے لگے تو راستے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مدرسہ تھا، مکتب تھا۔ جب وہاں سے ایک دو دفعہ گزر ہوا، ہجوم دیکھا تو آپ بھی بیٹھ گئے، جب درس میں بیٹھے تو مزہ آنے لگا۔ اب گھر سے نکلتے درزی کی دکان پہ نہیں جاتے اور امام اعظم حنیفہ علیہ الرحمہ کے درس میں بیٹھ جاتے۔ جب درس میں بیٹھنے لگے تو والدہ کو خبر دی درزی نے کہ آپ کا بیٹا تو کافی دنوں سے نہیں آ رہا۔ ماں نے معلوم کیا تو پتہ لگا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس میں آپ کے مکتب میں درس حاصل کر رہا ہے، علم دین سیکھ رہا ہے۔ تو ماں نے جا کر صحیح طریقے سے کلاس لی امام اعظم حنیفہ علیہ الرحمہ کی کہ آپ نے، ہمارا گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی کفیل نہیں ہے، اور آپ نے اس کو اپنے مکتب میں بٹھا لیا ہے۔ اچھا خاصا یہ درزی کی دکان پہ جا رہا تھا، 10 درہم مل لیتے، ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس کو درزی کا کام سکھانا چاہتی ہے، میری نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ وقت کا امام بنے گا یہ۔ آپ نے فرمایا تجھے 10 درہم چاہیے، 10 درہم ہر مہینے امام اعظم حنیفہ دیا کرے گا، اور تمہارے گھر کا سارا سودا سلب اور خرچ جو ہے وہ بھی امام اعظم حنیفہ علیہ الرحمہ دیں گے۔ آپ دیتے رہے، وقت ہو گیا، امام ابو یوسف تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو گھر گئے۔ جب گھر پہنچے نا تو ماں سے کھانا مانگا، کافی دن کے بعد گئے علوم دینی حاصل کر کے۔ ماں سے کہا کہ ماں کھانا دو، بھوک لگی ہے۔ ماں نے کہا کہ ابھی تو نے کچھ کمایا نہیں ہے، کھانا مانگتا۔ ماں نے کوئی روٹی پڑی تھی پرانی سوکھی ہوئی روٹی، وہ اٹھا کر دے دی۔ امام ابو یوسف نے اسے کھایا اور گھر سے نکل پڑے۔ جب گھر سے نکلے تو راستے میں ایک غیر مسلم جو تھا وہ دیوار بنا رہا تھا راستے میں۔ آپ نے اس کو شرعی مسئلہ سمجھایا کہ تم ذمہ ہو، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہو، زیادہ یہ راستہ کشادہ کر دو۔ تو کیا ہوتا ہے، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا تم ذمہ ہو؟ اس نے بولا تو خالی آدمی ہے، تو اکیلا یہاں سے گزر جائے گا، اتنا راستہ ہے، تو نے کون سے یہاں سے اونٹ گزارنے ہیں؟ اب اس بات کو ذہن میں رکھنا، پھر جب واپس لوٹیں گے تو پھر آپ کو اس بات کا لطف آئے گا۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ جب بغداد میں پہنچے نا تو خبر سنی کہ ہارون رشید جو خلیفہ تھا اس کا آپس میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، تو بیوی نے کہہ دیا تو جہنمی ہے۔ تو امام ابو یوسف وہاں پہنچے تو جب مسئلہ سنا تو اس نے آپ سے پہلے 700 علماء کو دریافت کیا اور بیوی سے کہا کہ جنتی اور جہنمی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اب تشویش لا، کوئی محبت بھی کرتے تھے اپنی بیوی سے، اور بیوی سے محبت کرنا کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، جائز عمل ہے۔ تو آپ نے جب 700 علماء نے جواب نہیں دیا تو ان کے لیے سزا مقرر کر دی ہارون رشید نے۔ آپ اس مجمع میں پہنچے تو آپ نے کہا کہ اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ آپ نے ہارون رشید سے پوچھا تیری بیوی نے تجھ سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تو جہنمی ہے۔ تو اس سے کہا کہ یہ بتا تجھے کبھی دل میں اللہ کا خوف آیا ہے؟ اس نے کہا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، جب بھی میں فیصلہ کوئی کرنے لگتا ہوں تو یہ آیت کریمہ میرے ذہن میں آ جاتی ہے کہ ہر حاکم پر ایک حاکم ہے، اللہ سے بڑا کوئی حاکم نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں نا، تو یاد رکھنا ان فیصلوں پر بھی کوئی ذات ہے۔ کسی کے ساتھ جب ناجائز کرتے ہیں تو پھر ہماری پکڑ کرنے والا بھی کوئی موجود ہے، ہم بے لگام نہیں ہیں۔ تو پھر جب اللہ پکڑ فرماتا ہے نا، وہ میں کیا ہے، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ سے غالب انتقام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ 24واں پارہ کا ابتدائی صفحہ ہے، نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھا تو نے، سورہ الرحمن نہیں پڑھی؟ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا کہ جس کے دل میں خوف ہو رب کا، اس کے لیے ایک جنت نہیں 2 جنتیں۔ اس کو جواب مل گیا، اس نے اپنے وزیروں سے مشیروں سے کہا کہ اسے جواہرات، زیورات، انعام و اکرام، درہم و دینار سے نواز دیا جائے۔
کئی اونٹوں پر سامان کو لادا گیا، مشیروں کو، وزیروں کو، نوکروں کو ساتھ بھیجا گیا۔ اس راستے سے گزرے جہاں وہ ایک غیر مسلم دیوار بنا رہا تھا، تو گزرنے لگے نا، تو آپ کے اونٹ جو تھے وہ سامان سے لدے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا یہیں سے گزارو۔ جب گزارے تو دیواریں ٹوٹ گئی، کیونکہ غیر شرعی دیواریں تھیں۔ اور جب آپ گھر پر پہنچے نا، تو اب آپ کی عقیدت اور محبت کو نچھاور کرنے والا یہ جملہ ہے، اور دل کی تختی پہ لکھنے والا یہ جملہ ہے کہ جب گھر پہ پہنچے نا، تو نوکروں سے کہا کہ یہ سامان جو ہے نا بوریوں سے نکال کر ایک دوسرے پر ڈھیر لگا دو۔ جب ڈھیر لگ گیا نا، تو ماں کو بلایا، ماں کو کہا کہ تو کہتی تھی نا کہ علم دین سیکھ رہا ہے، کیا حاصل ہوگا؟ کہا ماں ابھی تو قرآن کی ایک آیات پڑھی، اللہ نے اتنا نواز دیا، 6665 آیاتیں باقی ہیں۔